ہمارا بدن تو کربلا سال میں 1 2 4 5 مرتبہ، کبھی زندگی میں 1 مرتبہ، بعض لوگوں کو آرزو ہی رہ جاتی ہے، لیکن جنہیں آرزو رہ جاتی ہے وہ پریشان نہ ہو، وہ مجلس میں آ جائے کریں۔ مجلس میں ہمارا ذہن کربلا چلا جاتا ہے۔ جب میں کہوں گا نا کہ حضرت علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، اجرکم اللہ، تو ہم کربلا چلے جائیں گے نا۔ جب میں کہوں گا نا کہ حضرت قاسم کا پامال لاشا اٹھایا ہے، تو خود بخود ہمارا ذہن کربلا جائے گا۔ عزادارو، دن بڑے مصیبت کے دن ہیں، یہ کوفے کے ایام ہے۔ آج شب شہادت ہے امام زین العابدین کا۔ تابوت کی تو زیارت آپ کل کریں گے، مگر میں آپ سے انتہائی عارضانہ عاجزانہ التماس کر رہا ہوں کہ ذرا کچھ دیر کے لیے کوفے کے بازاروں سے گزرے، آ جائیے، کچھ دیر شام کے بازار سے گزرتے ہیں۔ اللہ کا بھی انداز، اللہ کا بھی کام اللہ ہی کا ہے۔ ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج، اس کی طبیعت کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے فرمایا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ ایک اجنبی یہودی عورت کو بازار میں پٹتے دیکھا، مولا علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا آتا تھا نا، فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا۔ ایک غیر اجنبی عورت کو اگر علی پٹتے ہوئے دیکھیں، اس کے گھر کے لوگ اسے مار کے لے جا رہے تھے، تو علی سے کھانا پانی اڑ جائے۔ یہی تو علی کا امتحان ہے کہ علی کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ مولا علی غیرت مند بہت تھے، جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ جناب زہرا نے کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی شوہر سے کچھ نہیں مانگا۔ 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہیں بابا سے، بولا نہیں جا رہا تھا کہ بابا مجھے کنیز دے دیں، بغیر کچھ کہے واپس آ کے جاتی تھی۔ 3رے دن نبی نے آ کر پوچھا، سیدہ اے میری بچی، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو جناب فضہ کی آواز آئی، یا رسول اللہ، سیدہ کا ہاتھ دیکھیے۔ جب نبی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھا تو چکی کی چوب سے جناب زہرا کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ فرمایا فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، ہمارے گھر کا دستور یہ ہے کہ ایک دن میں کام کرتی ہوں، یعنی جناب فضہ فرماتی ہیں، اور ایک دن فاطمہ کام کرتی ہیں، اور جب ان کا دن آتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ میں آپ کی طرف سے کام کروں، آپ کا ہاتھ زخمی ہے، تو کہتی ہیں نہیں میں خود اپنا کام کروں گی۔ تو میں نے ان سے کہا تھا اپنے بابا سے کنیز مانگ لیں، یہ آپ سے کنیز مانگنے آتی ہیں، مگر نبی سے کنیز نہیں مانگ سکی، کبھی شوہر سے کچھ نہیں مانگا۔ پہنچ گئے آپ میں جہاں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جس سیدہ کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، ان کا امتحان تھا بھرے دربار میں فدق مانگو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ امام حسین کی آمد سے ولادت سے پہلے ایک دن نبی مکرم گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا جناب زہرا رو رہی ہیں، تو بی بی سے فرمایا اے میری بچی فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے نا یہ رلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ کیا کہتا ہے؟ کہ بابا اس کی آواز آتی ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ مولا حسین جی، مولا حسین بچپن سے ہمیشہ سے آپ کے بدن کی ساخت ایسی تھی کہ آپ کو پانی کی طلب زیادہ ہوتی تھی، آپ کے قریب پانی رکھا جاتا تھا تاکہ حسین کو پانی طلب کرنے پہ فوراً پانی پلایا جائے۔ جی حضرت قمبر سے پانی مانگا، قمبر مجھے پانی پلا دو۔ سوچ سکتے ہیں جناب قمبر کتنی جلدی گئے ہوں گے پانی لینے،
لیکن منظر کچھ عجیب ہے. قنبر گئے پانی لینے, حضرت عباس 3 سال کے ہیں, دوڑتے ہوئے گئے ہیں پانی بھرنے کے لیے, اور کوزہ بھر کے اتنی جلدی واپس آ رہے تھے کہ کہیں مجھ سے پہلے قنبر نہ آ جائے. جلدی آنے کی وجہ سے پانی چھلک رہا تھا, حضرت عباس کے ہاتھ گیلے ہو رہے تھے. مولا علی اس منظر کو دیکھ کے رو رہے تھے. پھر جب عباس نے مولا حسین کو پانی دے دیا نا تو عباس کو لپٹا کے روئے. پوچھنے والوں نے پوچھا تو فرمایا آج عباس پانی لے آیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. جو جہاں بیٹھا ہے, جس کے مذہب میں رونا جائز ہے, اپنی آواز کو آزاد کرے گا. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. اس کی 3 دلیلیں دوں گا, 3 مستند دلیلیں کہ امام کو پیاس. امام کی پیاس کا احساس اہل بیت کو اتنا زیادہ تھا کہ جب جناب علی اکبر گئے ہیں نا میدان کربلا میں, تو بیٹے کی یاد, باپ اور بیٹے کا رشتہ, فرمایا جناب فضہ سے کہ اے فضہ جا کے ام لیلہ سے, اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے کہ اکبر ایک دفعہ پلٹ آئے, میں اپنے بچے کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں. تو حضرت ام لیلہ خیمے میں گئیں, سر پہ قرآن لیا, مناجات پڑھنا شروع کی. ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, میرا یوسف بھی ایک بار مجھے دکھا دے. ابھی جو جناب ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی. جناب ام لیلہ در خیمہ پر گئیں, کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے, یعنی حضرت علی اکبر امام حسین سے بات کر رہے ہیں. اور بات کیا کر رہے ہیں؟ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں, میں بتاتا کہ مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے. اب یہ بیٹے اور بابا کا مکالمہ ہو رہا ہے اور ماں در خیمہ سے کھڑی دیکھ رہی ہے. تو شاعر نے اس منظر کو نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا, کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. امام نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو, شاید تمہیں تسلی ہو جائے. تو حضرت علی اکبر نے جب امام کے قریب جا کر محسوس کیا تو آواز دے کر کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. ایک دلیل ہو گئی کہ مولا حسین کی پیاس کربلا میں ہر شہید سے زیادہ تھی. دوسری دلیل دے دوں, بڑا سخت جملہ ہے. اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں, اولاد والے بیٹھے ہیں, چھوٹی بچیوں کے باپ بیٹھے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی مجلس میں آئی ہوئی ہیں. جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا نا تو خیموں کے درمیان ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے, تاکہ سب سے پہلے حسین کی بچی کو بتائے کہ تمہارا بابا مارا گیا. اور اسی خیمے کے در پہ جا کے رکا ذوالجناح جس خیمے میں جناب سکینہ تھی, اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو, ایسے گلے سے آواز نکال رہا تھا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو. جب بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی نا جناب سکینہ نے تو خیمے سے باہر آئی. دوسری دلیل کہ امام کتنے پیاسے تھے, جب گھوڑے نے بی بی کو آتے دیکھا تو گردن جھکانا شروع کر دی. بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر ایک سوال کیا, یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا شانا, اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے اتنا بتا پانی پلا کر مارا. میرا بابا پیاسا بہت تھا. بس مجلس کو مکمل کر رہا ہوں, آج کی مجلس کو, اپنے حصے کی مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. تیسری دلیل, جب امام سجاد نے اعجاز امامت سے 12 محرم کو آ کر شاہ شہداء کے جنازے دفنائے ہیں نا, تو امام حسین کا جنازہ امام کی بدن مبارک کو سرہانے لٹایا, پائنتی حضرت علی اکبر کو لٹایا, نہر کے کنارے حضرت عباس کی قبر بنائی, ایک بڑی قبر میں تمام شہداء کربلا کو لٹایا جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. اور جب امام حسین کی قبر کو بند کیا نا تو انگشت شہادت سے لکھا, تیسری دلیل امام حسین کی پیاس کی, انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا.
مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. بس ایک جملہ اور سن لے. یہ جو میں نے مصائب پڑھے نا کہ امام حسین نے علی اکبر کو پائنتی لٹایا، امام حسین کو سرہانے لٹایا، یہ مصائب کربلا میں ایک عالم دین نے بیان کیے. تو مجلس کے بعد جیسے آپ رو رہے ہیں نا، ایک روتے ہوئے عزادار نے روک کر کہا یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا. تو رات کو خواب میں امام حسین نظر آئے. امام نے فرمایا اے میرے ذاکر ہمارے عزاداروں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا. علی اصغر کو زین العابدین نے میرے سینے پہ لٹا دیا. اللہ لعنت اللہ یا حسین یا حسین.